نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد افضل الصلوات۔ 27واں پارہ سورۃ قمر، پہلا رکوع اور سورت کی اور رکوع کی پہلی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں۔ مکی سورت ہے اور مکی صورتوں میں خاص طور پہ عقائد کا ذکر ہوتا ہے۔ عقائد میں پہلا نمبر عقیدہ توحید ہے کہ اللہ رب العزت کو اپنا خالق، مالک، داتا، دستگیر، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، عالم الغیب اور وحدہ لا شریک ماننا، اپنا الہ ماننا اور وحدہ لا شریک ماننا۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی نبی، پیغمبر، رسول، کسی صحابی، کسی ولی، کسی اہل بیت، کسی کو بھی شریک نہ کرنا، اس کو کیا کہتے؟ بولو، عقیدہ ہے توحید۔ ہاں جی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ شیء۔ اس کی مثل کوئی نہیں، اس کی مثل جو کہتے ہیں نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ حضرت علی کے روپ میں زمین پہ اتر آیا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ وہ کسی کے روپ پہ زمین پہ نہیں آتا، وہ پہلے ہی ہر جگہ موجود ہے۔ سارے بولو کون؟ ہاں، اللہ رب العزت۔ تو بہرحال، اور پھر رسالت کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اصل انسان کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا کہ وہ زمین پر اللہ کی خلافت یعنی اللہ کے نظام کو نافذ کرے۔ یاد رکھنا، وہ نظام کیا؟ عدل۔ کیا ہے؟ عدل، انصاف، امن۔ یہ انسان کا اصل کام ہے، یاد رکھنا۔ یہ صرف نماز روزہ نہیں، یہ تو ارکان ہیں۔ اصل انسان کا کام کیا؟ بولو، عدل، کہ انسان اللہ کا نائب ہے، خلیفہ ہے۔ تو خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کے نظام کو نافذ کرنا، جو کہ میں اور آپ بھول گئے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، یہ ہر شخص کے دائرہ کار کے مطابق فرض ہے۔ آپ اپنی گلی محلے میں، اپنے دفتر میں، مسجد میں، باہر، خاندان میں، قوم قبیلے میں، ہر شخص کے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی خاندان کا کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے، پھر اس کو تاوان پڑے، تو یاد رکھنا وہ تاوان صرف قاتل نہیں دے گا، خاندان والے بھی دے گا، اگر قاتل کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ کیوں دیں گے؟ تو وہ کیوں دیں گے؟ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تربیت کریں اپنے خاندان کی۔ سارے بولو، کیا کریں؟ کسی فیکٹری کا ورکر کوئی ظلم ایسا کرتا ہے، اس پر تاوان پڑتی ہے، مالک کو دینی پڑے گی اگر اس کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ فیکٹری کے مالک پر لازم ہے کہ اپنے ورکروں کی کیا کرے؟ بولو، تربیت کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طرح جماعت، کسی جماعت کا ورکر ایسا ظلم کرتا ہے اور اس پر تاوان پڑتی ہے، وہ نہیں دے سکتا، اس جماعت کے سربراہ پر لازم ہے وہ تاوان دے۔ جی ہاں، ذرا مارے اس کو دھکا دے کے باہر نکال دی۔
ہم جی فارغ کر دی ہے، بھائی تم آپ فارغ بعد میں کرنا، پہلے اس کا تاوان دو نا، یہ بھی ذمہ داری ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ خاندان والے کہتے ہیں سارا تعلق ہی کوئی نہیں، یہ تعلق بعد میں اعلان کرنا، پہلے دو نا تاوان، مسئلہ یہ ہے۔ لیکن ہم بس وہی بات ہے، دو چار دین کے ارکان ہے تو وہ بھی ویسے تو غنیمت ہے اس اندھیرے کے دور میں، لیکن وہ سمجھے کہ میں پورے دیندار ہوں، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ اس کے اندر 55 آیات مبارکہ ہیں سورت کے اندر، اور 3 رکوع ہیں۔ خاص طور پہ اس کا بھی موضوع انذار یعنی ڈرانا، قیامت، کیونکہ عقائد میں سے قیامت بھی ہے، پیچھے سبق میں گزر چکا ہے کہ قیامت قریب آ چکی ہے، اور فرمایا تھا کہ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا اس کو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ تو آج کی پہلی آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ اقتربت الساعہ، فرمایا قیامت قریب آ چکی۔ ساعہ اصل اس وقت کو کہتے ہیں کہ جس وقت کے اندر مجرموں کو سزا دی جائے گی، ساعہ اس وقت کو کہتے ہیں جس وقت میں مجرموں کو کیا دی جائے گی، بولو۔ اور دنیا میں بھی ہوا، جیسے بدر، یہ ان کے لیے وہ وقت تھا کہ ان کے لیے، مشرکین مکہ کے لیے، کہ دنیا کے اندر ان کو سزا دی گئی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا آپ کی موجودگی میں دے یا آپ کے دنیا سے جانے کے بعد دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کو سزا ضرور دیں گے، کہ ان کو، مشرکوں کو، کافروں کو تو زندگی میں دی، بدر کے میدان میں مسلمانوں کے ہاتھوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے کہ ان کو بولو کافروں، اور پھر بعد میں بھی دی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پھر بڑے بڑی سلطنتوں کو اللہ تعالیٰ نے زیر کروا دی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت قریب آ گئی، اور وانشق القمر، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یاد رکھنا یونانی، رومی، بہت سے فلاسفر وہ بعض دفعہ ذہنی گھوڑے دوڑا کر کہتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، آسمان پہ اتنا بڑا سیارہ ہے، آخر ہم نے دیکھا نہیں، کسی نے اور دیکھا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عقل کے پجاری کہتے ہیں۔ یہاں پہلے نمبر تو یہ بات ذہن میں رکھیں، چاند بیک وقت پوری دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، سارے بولو، چاند بیک وقت پوری دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا۔ ابھی ہم فجر پڑھ کے بیٹھے ہوئے، بعض لوگ اس وقت خوب جناب وہ 12 بجے کے وقت پہ گزر رہے ہیں، وہاں خوب 12 بجے، کہیں 8، کہیں 9، کہیں 2، کہیں 3، کہیں ظہر کی نماز کی تیاری ہو رہی، کہیں عصر کی ہو رہی، کہیں مغرب کی ہو رہی، کہیں بولو۔ تو بتاؤ یہ ممکن ہے کہ ساری دنیا ایک ہی وقت میں آسمان پہ چاند کو چمکتا ہوا دیکھ لے؟ ہے نہیں۔ پھر یہ کوئی اعلان کر کے معجزہ نہیں ہوا کہ پوری دنیا پہ پہلے اعلان کیا جائے کہ جہاں جہاں چاند نکلا ہوا ہے، رات ہے، لوگ آسمان کی طرف دیکھیں، ایسا نہیں ہوا۔ اور یہ تو میں اور آپ بھی چل رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ رات کو چاند گرہن ہوتا ہے، جس نے خبر نہیں پڑی، جس کو پتہ نہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا رات چاند گرہن تھا، کیسے نہیں پتہ چلتا؟ دیکھتے ہی نہیں، وہ اپنے کام میں لگ رہا، اس نے دیکھے ہی نہیں۔ اب ہمیں خود رات مہینے بعد میں کتنے دن گزرتے آسمان میں چاند دیکھے ہی نہیں، چمک رہا ہوتا ہے لیکن اوپر نگاہ ہی نہیں کی، توجہ ہی نہیں کی۔ دونوں باتیں سمجھ آ گئی۔ تیسری بات، تو یہ اچانک ہوا تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے 5 سال پہلے، مکہ مکرمہ میں مینا کے مقام پر 10ویں یا 13ویں ذی الحجہ کو، 10ویں یا 13ویں، اور آپ جانتے ہیں حج تو بعد میں فرض ہوا، کون سی؟ ہجرت۔ ہاں جی، ہجرت کے 10ویں سال حج فرض ہوا، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت مشرک، کافر، سب لوگ حج کے موقع پہ جمع ہوتے تھے۔
تو اس لیے مینا کے مقام پر ابو جہل وغیرہ لوگ بھی تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے مطالبہ کر دیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں. اب جیسے یوں بیٹھے کوئی کہا جی قاری صاحب کوئی چیز ہی دکھا دے, اب اچانک کسی کے ذہن میں آئے تو یہ اور بات ہے. پہلے سے پروگرام ہو تو پھر اشتہار اور تشہیر اور چیز ہوتی. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیں, ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. تو اب ظاہری بات معجزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر ایک کو نظر آ جائے. تو ویسے بھی جتنی بڑی ہستی, جتنا بڑا مقام ہوتا ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. ساری بولو, تائید بھی, نصرت بھی بڑی ہوتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انبیاء میں امام الانبیاء ہے, تو اللہ نے پھر معجزے بھی بڑے بڑے دی. معجزے بھی, کسی نبی کے ہاتھ سے پانی کا چشمہ جاری نہیں ہوا. پتھر سے تو پانی نکلتا رہتا, وہ آج بھی نکلتا ہے. کہاں سے نکلتا ہے؟ چشموں سے, پہاڑوں کے اوپر سے. ہاں جی, میں نے کوٹلی میں بھی دیکھے, میں نے کربوغا میں بھی دیکھے پانی کے چشمے. کربوغا شریف میں تو اوپر سے لینے, نیچے آبادی میں آ رہی ہے. کہاں سے؟ پہاڑوں سے وہ چشمے نکل رہے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ مارا تھا, پتھر سے چشمہ نکلا تھا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی ضرورت پڑی, اپنی انگلیاں مبارک ڈبوئی, انگلی بنڈل ابھی تک ریٹرن نہیں آیا ہے دوستو, سے چشمے جاری ہو گئے. اور یہ کسی اور نبی کو معجزہ نہیں ملا, یاد رکھ. تو بہرحال حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور چاند چمک رہا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شہادت کی انگلی اس کی طرف کی اور وہ دو ٹکڑے ہوا. اور جبل حرا کسی نے دیکھا پہاڑ, مسجد جتنا تو ہوگا, سارے بولو نا تاکہ تو ہم سمجھ آ جائے گا. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, وہ اتنا بڑا کہ شاید آپ کو میرا خیال آدھا لاہور ہی آ جائے. اور سمجھ آ گئی ہے, اتنا بڑا ہے. تو اس لیے وہ دو ٹکڑے ہوئے تو یوں دائیں بائیں چاند ہو گیا, درمیان میں پہاڑ آ گیا. اس طرح دو ٹکڑے ہوئے تھا. اس طرح نہیں ہوا تھا کہ وہ کوئی پوچھے کدھر ہے, وہ کہ وہ دیکھ درمیان سے دراڑ نہیں آئی تھی. کیا ہو گیا تھا؟ سارے بول دو, دو ٹکڑے. ہاں جی, جس طرح کسی چیز کو یوں درمیان سے دو کر دو تو یوں دو ٹکڑے ہو گیا تھا. کون؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق فرمایا جبل حرا کے ایک مشرقی جانب ٹکڑا چلا گیا, ایک مغربی جانب چلا گیا. درمیان میں کیا آ گیا؟ پہاڑ آ گیا. یوں سب نے دیکھا اور دیکھتے رہ گئے, ایک دوسرے کو یوں دکھاتے بھی رہے. یوں لمحے والی بات نہیں تھی, بس جس نے دیکھا دیکھا, جس نے نہیں دیکھا وہ بیچارہ رہ گیا. کوئی بیچارہ نہیں رہا. حتیٰ کہ ان مشرکوں نے قافلے جو چل رہے تھے, یعنی جیسے فلانا قافلہ فلانا جگہ شادرے میں پہنچا ہوا ہے, اب مثال یہاں کی دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, یوں جب وہاں پہنچے نا لوگ, صبح پوچھا تھا تم نے رات کو کوئی منظر دیکھا؟ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا یار, چاند دو ٹکڑے ہوئے. اور آپ کے ہندوستان کے ایک راجا تھا, راجا, وہ اس رات اپنی رانیوں کے ساتھ اپنے محل میں کوئی فنکشن میں موجود تھا, اس نے بھی دیکھا تھا. یعنی جہاں اندھیرا تھا, رات کی چاندنی تھی, اگر کوئی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا تو پوری دنیا میں جہاں چاند نظر آ رہا تھا اس رات کو, کسی نے اگر اوپر دیکھا تو اس نے بھی دو ٹکڑے چاند کو ہوتے ہوئے دیکھا ہے. صرف مینا میں ہی نہیں, لیکن جہاں رات نہیں تھی وہاں ظاہری بات ہے ممکن ہی نہیں تھا. اور روایت میں آتا ہے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, یہ تجارت کے لیے جب آئے تھے تو اس راجا سے ملاقات ہوئی تھی. اس کو پتا چلا یہ عرب سے آئے ہیں. اس راجا نے وہ تاریخ لکھ لی تھی کہ چاند کیا ہو گیا ہے, دو ٹکڑے ہو گیا. تو اس صحابی سے اس نے پوچھا تھا, تو جب بات چیت ہوئی انہوں نے فرمایا ہاں یہ میرے محبوب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک سے ہوا تھا, اللہ نے کیا تھا. معجزہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے, یاد رکھنا. یہ ذاتی نبی کا
یا کرامت ولی کا کوئی اپنا ذاتی فعل نہیں ہوتا، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دکھاتا ہے کہ یہ میرا بندہ سچا ہے، اس دعوے میں کیا ہے۔ تو اب اس راجا نے جب حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنی اور اس نے وہ تاریخ دن پوچھا، انہوں نے بتایا، اس نے نکال کے چیک کیا، وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کی رانیاں بھی مسلمان ہو گئی۔ اس کا ذکر ہے یہاں، اب اس پر بات چلے تو بہت دور چلے جائیں گے۔ تو وَانشَقَّ الْقَمَرُ، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس کا دو ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا وَإِن يَرَوْا آیَةً، آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس دوسری آیت میں ان کی ہٹ دھرمی ذکر کر دی، ابو جہل وغیرہ کی۔ چاند دو ٹکڑے ہو گیا، دیکھ لیا، اب چاہیے تھا نا مان لیتے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً، اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ لیا اور یورزو منہ پھیر لیا، وہی بات ہے، میں نہ مانوں، نعوذ باللہ، کہنے لگے ہم نہیں مانتے۔ پھر وَيَقُولُ، اور کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے جو شروع سے چلا آ رہا ہے، یوں کہہ کے انہوں نے انکار کر دیا۔ کس نے بولو؟ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، وہ جو اس جیسے ہر دھرم لوگ تھے نا، جو پہلے مطالبہ کر رہے تھے، اب مطالبہ پورا ہو گیا، چاہیے تھا آمنا کہتے، پھر گئے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کامل نصیب فرمائے اور اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔